پاکستانی فارن آفس کے ایک حالیہ بیان میں پاکستان نے یمنی حوثی ملیشیا کو خبردار کیا ہے کہ باب المندب سے گزرنے والے کسی پاکستانی جہاز یا کسی ایسے جہاز جس پر پاکستانی جھنڈا لگا ہو، اگر اس کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس کو این ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا، یعنی کہ اس کو پاکستان کی قومی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف اقدام سمجھا جائے گا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پاکستان پھر حوثی ملیشیا کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کر سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم، کمپلیکیٹڈ اور خطرناک معاملہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں پاکستان مڈل ایسٹ میں ہونے والی وار کا باقاعدہ حصہ بن سکتا ہے۔ آئیے آج ہم اس کی انالیسس کر کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا مڈل ایسٹ کی وار کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے کس قسم کے خطرات جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں درپیش ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں یمنی حوثیوں نے امریکہ کے ایران پر دوبارہ حملوں کے بعد سعودی عرب کے خلاف ممکنہ اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے بحیرہ احمر سے گزرنے والے 2 سعودی جہازوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اس سے ان کا مقصد سعودی آئل کی بحیرہ احمر کے ذریعے سے تجارت کو بند کرنا ہے، تاکہ امریکہ اور اس کے مڈل ایسٹرن حلیفوں کو ایران پر حملوں سے باز رکھا جا سکے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ باب المندب ہی وہ بحری راستہ ہے جہاں سے سعودی تیل چین اور بھارت جاتا ہے، اور اسی راستے سے پاکستانی بحری جہاز بھی گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باب المندب کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مڈل ایسٹرن سٹیٹس خصوصاً سعودی عرب کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد یہ واحد راستہ ہے، اور اس کے بند ہونے سے عالمی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن نہایت پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے، جس کے تحت سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور اس کا ایک ایسی فورس کے خلاف میدان میں اترنا جس کو ایرانی حمایت حاصل ہے، پاکستان کی پوزیشن کو مزید پیچیدہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس صورت میں ایران اس کو اپنے خلاف اقدام جنگ تصور کر سکتا ہے، جو کہ ایک انتہائی خطرناک سچویشن ثابت ہو سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ باب المندب کے بند ہونے سے پاکستان کی یورپ اور امریکہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس پر بھی اثر پڑے گا۔ اب ان حالات نے پاکستان، ایران اور سعودی عرب کو ایک خطرناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایک ایسا موڑ جس سے مڈل ایسٹ میں ہونے والی زمینی جنگ پھیل کر سمندروں تک پہنچ سکتی ہے، اور ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سعودی عرب کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ پاکستان یمنی حوثیوں کو روکنے کے لیے اپنے سمندری جہاز اور دیگر فورسز یمن کی طرف روانہ کرتا ہے، تو یہ ایک نہایت ڈینجرس صورتحال ہوگی، کیونکہ اس کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کے دشمن ممالک، خاص طور پر انڈیا اور اسرائیل، کوئی بھی ایسا انتہائی اقدام کر سکتے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے۔ دوسری طرف ایران، جو کہ آلریڈی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی زد میں ہے، اس کے لیے پاکستان کا اس کے خلاف نبرد آزما ہونا اس کو انتہائی اقدام کی طرف دھکیل سکتا ہے، اور یہاں پر پاکستان کی جو ایران کے ساتھ سرحد لگتی ہے اس پر بہت زیادہ پریشر آ سکتا ہے۔ ایسی کوئی بھی صورتحال پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر ایک میجر چینج کے طور پر دیکھی جائے گی، جس کے آنے والے مستقبل میں دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان ایک بالکل نئی شکل اور مختلف پالیسی اورینٹیشن کے ساتھ سامنے آئے گا، جس میں کچھ پرانی دوستیاں ختم ہو جائیں گی اور نئی دوستیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بیان دیا ہے کہ اگر حوثیوں نے باب المندب کو بند کیا تو وہ ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ ساتھ ہی ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ ایران کے کرٹیکل سٹرکچر یعنی پاور پلانٹس اور کمیونیکیشن نیٹ ورک کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اب آخر میں اگر
اس ساری صورتحال کو ملا کر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا خصوصاً پاکستان اور ایران کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کا سامنا ہے، اور دوسری طرف ایران کے ساتھ قریبی سیاسی اور مذہبی تعلقات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو تو پھر شاید مشکل ڈیسیجن بھی لینے پڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم عالمی نظریے سے دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل دونوں کو یہ صورتحال سوٹ کرتی ہے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں اور ایران پر میکسیمم پریشر ڈالا جا سکے۔ آنے والے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ریجنل اور گلوبل سیکیورٹی ایٹ سٹیک آ چکی ہے، اور بال جو ہے اس وقت یمنی حوثیوں کی کورٹ میں ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران اس ساری صورتحال سے کس طرح نپٹتا ہے اور یمنی حوثی کیا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ Stay tuned for further updates on national, regional and global news.